أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء ہادی سبل مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں، اپنی ارادتوں اور اپنی چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ شوال المکرم کا غالباً آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر اجتماعی طور پر صحیح معنوں میں اپنی بندگی کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان، صحیح عقیدہ اور عمل پانے، نجات پانے والے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات جب تک ہماری سانسیں باقی ہے ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کی توفیق اور منبر و محراب کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محتشم، قرآن مقدس کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 66 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے پہلے سپارے سے. کافی دنوں سے بلکہ 1-1.5 ماہ سے دیکھنے میں اور سننے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا پر بیت المقدس اور لال گائے کا تذکرہ بہت زیادہ چل رہا ہے. آج ہم قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے اور حدیث پاک کی روشنی میں بنی اسرائیل کا گائے کی قربانی کرنا، یہ عمل اللہ پاک نے جو ان کو حکم دیا تھا یہ کیسا تھا،
اور اس سے ہمیں کیا فوائد اور کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ قرآن مقدس اور حدیث پاک کی روشنی میں آج ہم آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے اور گوش گزار کریں گے۔ اگر وقت ملا تو پھر بیت المقدس کی بات بھی کریں، وگرنہ بیت المقدس کے لیے پھر انشاءاللہ الگ سے جمعہ جو ہے اس کو ہم منتخب کریں گے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 ہے، آیت نمبر 66، 67، 68، 69، 70 اور 71۔ یہ غالباً 5 یا 6 آیتیں بنتی ہیں جن میں رب کائنات نے گائے کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بقرہ کا معنی ہی گائے ہے، اور اسی نام سے قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی ہے، گائے والی سورت۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ امام قرطبی علیہ رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل ابن شرجیل۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا۔ یہ اس قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ جس کا میں ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، اس کا پس منظر اور شان نزول اور شان ورود آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی اور گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ وہ عامیل ابن شرجیل نامی شخص مالدار شخص تھا، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے اسے محروم رکھا تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی، نہ اس کے رشتہ دار تھے۔ رشتہ داروں میں صرف ایک رشتہ دار تھا، بعض کتب تفسیر نے لکھا کہ وہ ایک اس کا بھائی تھا، اور بعد نے لکھا کہ اس کے چاچا کا بیٹا تھا، اور کسی نے کہا اس کا بھتیجا تھا۔ بہرحال اس کا ایک ہی وارث تھا، یا بھتیجا تھا یا بھائی تھا یا چاچا کا بیٹا کزن تھا، جو اس کی جائیداد کا بعد میں وارث بنتا۔ خود مالدار تھا۔ اس کے چاچا کے بیٹے کو یہ بات سوجی کہ جب یہ مرے گا تو اس کی ساری وراثت میرے نام ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر چاچا کے بیٹے نے اس مالدار شخص عامیل ابن شرجیل کو قتل کر دیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر لا کر اپنی قوم کے راستے اور بستی کے باہر پھینک دیا۔ لاش باہر پھینک دی گئی، رات اس نے گزاری۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں سے معلوم ہوا کہ تیرا رشتہ دار قتل ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا، تو وہ خود روتا ہوا، ہیل و حجت کرتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر وہ قاتل شخص جس نے قتل کیا تھا خود آیا، اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے چاچا زاد بھائی کا قاتل کون ہے؟ کسی نے قتل کر دیا، آپ مجھے بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا۔ جب ساری قوم وہاں پر جمع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بتاؤ اس شخص کا قاتل کون ہے اور کس نے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ پوری قوم میں سے کسی بندے نے حامی نہ بھری، ہر شخص نے انکار کیا کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ آپ کو بتا دے گا کہ میرے چاچا زاد بھائی کا قاتل کون ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں فضا میں بلند کیا اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی. رب کائنات نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, دعا قبول فرما لی. اور یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 66, یہ اس چیز کا بیان کر رہی ہے. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اللہ نے اس مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کا کیا طریقہ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے بعد قوم کو جمع کیا اور قوم کو جمع کر کے کیا بتایا. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم, اے میری قوم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ, کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو, ایک گائے کی قربانی کرو. جب گائے کی قربانی کا انہیں کہا گیا تو قوم والے کہنے لگے ہمارا بندہ قتل ہوا ہے, ہم نے اس کے قاتل کا پتہ پوچھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں رب فرماتا ہے گائے کی قربانی کرو. یہ قاتل اور گائے کی قربانی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں بنتی. جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی قربانی کا حکم دیا تو یہ بات سن کے قوم والے کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا تھا کہ قاتل کون ہے اور آپ فرما رہے ہیں گائے کی قربانی کرو, یہ تو ہمارا مذاق ہو گیا. ان کے اس بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کی عادت ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی اور اللہ کا کلیم ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں, یعنی تمہارے ساتھ مذاق کروں. کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ تم قربانی کرو, گائے ذبح کرو, اسی گائے کی قربانی کے ذریعے تمہارے مقتول کے قاتل کا پتہ چلنے والا. اللہ تمہیں آج عجیب اور انوکھے انداز میں قاتل کا پتہ بتائے گا. کہ تم قربانی کر کے دیکھو تمہارا قاتل تمہارے سامنے ہوگا. قوم والوں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا, بات کو مانا, اور قوم والوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے بیان کرے وہ گائے کیسی ہو, جس گائے کو ہم نے ذبح کرنا ہے گائے کیسی ہونی چاہیے, کیسی گائے ذبح کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی, اللہ پاک نے گائے کیسی ہو بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بک, اے میری قوم اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسی گائے کو ذبح کرو, قربانی کرو کہ لا فارض ولا بک, جو گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی زیادہ کم عمر ہو, اوان بین ذالک, بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو, وہ گائے ذبح کرو. فافعلوا ما تؤمرون, اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس حکم کو پورا کرو, قربانی کرو. اب گائے کی قربانی کا حکم بنی اسرائیل کو آیا تو بنی اسرائیل جو گائے بھی اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے قربانی قبول ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام موجود تھے لیکن بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیے
اور بار بار سوال کر کے انہوں نے اپنے معاملے کو سخت سے سخت بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے ایسی ایسی ہو اس کی قربانی کرو، انہوں نے پھر سوال کر دیا، کیا موسیٰ علیہ السلام قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کا رب ہمارے لیے واضح کر دے، ہمارے لیے بیان فرما دے جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کس رنگ کی گائے ہو۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دی، پھر دعا کی، رب کائنات نے دعا قبول فرمائی اپنے پیغمبر اور اپنے کلیم کی، اور پھر حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور فرمایا، اے میری قوم، قال انہ، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو زرد رنگ کی ہو، گہرا زرد رنگ اس گائے کا ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، جب دیکھنے والے اس گائے کو دیکھے تو گائے دیکھنے والوں کو اچھی لگے، انہیں خوش کر دے، ایسی گہری اور زرد رنگت والی گائے ہونی چاہیے جو تم اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ انہیں پتہ بتا دیا۔ یہ پتہ سننے کے بعد بے ادب قوم تھی، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، بار بار سوال کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلی قومیں اپنے انبیاء سے کثرت سوالات کی بنا پر گمراہ ہو گئی، تم اپنے بزرگوں اور بڑوں سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، لوگ پہلے ایسے گمراہ ہوئے۔ انہوں نے پھر سوال کیا اور کہا، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بیان فرمائے وہ گائے کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہم سے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ گائے کیسی ہو، آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس گائے کی کوئی صفت بیان کرے، ہمیں بتائے گائے کیسی ہو۔ جب کام نہ کرنا ہو تو پھر سوالات ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، رب سے دوبارہ سوال کرے، پوچھے گائے کیسی ہو۔ رب کے کلیم تھے، آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب نے پھر دعا قبول فرمائی۔ جب دعا قبول ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قال انہ یقول، بے شک اللہ پاک فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ایسی ہو جس گائے سے کسی قسم کی کوئی محنت اور مشقت والا کام نہ لیا گیا ہو، محنت اور مشقت اس سے نہ کروائی گئی ہو، تثیر الارض، نہ اس کے ذریعے کھیتی باڑی کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس گائے کے ذریعے کھیتی کو پانی دے کے سیراب کیا گیا ہو، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے اس سے کوئی محنت والا کام نہ لیا گیا ہو، مسلمتن، اور گائے صحیح اور سلامت اور تندرست گائے ہو، بیمار بھی نہ ہو۔ بتا دیا اللہ کی راہ میں ذبح کرنی ہے تو بیمار نہیں ہونی چاہیے، بیماری عیب ہے، قربانی میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا، لا شیرۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، وہ گائے داغ اور دبے سے پاک ہو۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے نہ بیمار ہو، نہ اس میں کوئی عیب ہو، نہ داغ دبا ہو۔ جب یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی تو بنی اسرائیل قوم والے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا الآن جئت بالحق، کیا موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے ٹھیک بات کہی، اب آپ نے حق بات کہی اور صحیح بات لے کر آئے ہیں، اب ہم ایسے ہی کریں گے کہ ایسی گائے تلاش کریں گے جو نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، ایسی گائے ہو جو گہری زرد رنگت والی ہو، دیکھنے والے کو اچھی لگے، جسے نہ کھیتی باڑی کے کام میں لایا گیا ہو
نہ ہی پانی سے سیراب کرنے کے کام میں لایا گیا ہو، نہ اسے محنت لی گئی ہو، نہ بیمار ہو، نہ اس میں کوئی داغ دبا ہو، ایسی گائے کو ہم تلاش کریں گے اور ذبح کریں گے۔ اب اس گائے کی تلاش میں لگ پڑے۔ اب دوسری روایت میں ہے، اس بات کو یہاں پر رکھ کے ذہن میں رکھے اور دوسری روایت کو سن کے اس کے ساتھ ملائیں، پھر قرآن کی ان آیات کا معنی اور ترجمہ اور قربانی سمجھ میں آئے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو غریب تھا لیکن نیک اور متقی اور صالح تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا اور گھر میں کھانے پینے کے لیے جمع پونجی کوئی چیز نہ تھی۔ جب اس بندے کے وصال کا وقت قریب آیا، اس نیک بندے نے اپنے گھر میں جو جمع پونجی تھی ساری جمع کی اور جمع کرنے کے بعد بازار گیا۔ بازار میں جا کر ایک گائے کا چھوٹا سا بچہ یا بچی، جسے بچیا کہتے ہیں، گائے کی چھوٹی سی بچیا اس نے خرید لی اور خرید کر اس کی گردن پہ اس نے ایک مہر لگا دی۔ گردن پہ مہر لگا کر اس گائے کی بچیا کو جنگل میں لے گیا اور جنگل میں جا کر اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے جاؤں بعد میں میرے بیٹے کی وراثت میں آئے، یہ ایک بچیا جو میں نے خریدی ہے میری ساری جمع پونجی یہ ہے، اے اللہ میں تیرے سپرد اس کو کر رہا ہوں اور تیری امانت میں دے رہا ہوں، اس بچیا کی حفاظت فرمانا، یہ تیرے سپرد ہے۔ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اے اللہ یہ تیری حفاظت میں ہے، تو اپنی حفاظت کے ذریعے یہ بچیا جب گائے بن جائے اور میرا بیٹا جوان ہو میرے بیٹے تک تو پہنچا دینا۔ اللہ کے سپرد کر کے چلا گیا اور اپنے نیک عمل سے بتا دیا کہ لوگوں جو مال اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے جو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ شخص گھر چلا گیا، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ گائے کی بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی، رب کی حفاظت میں بڑی ہوتی رہی، اس کا معصوم بچہ اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا رہا، بڑا ہوتا رہا۔ جب بچہ تھوڑا سا جوان ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، سمجھدار ہوا، ماں بھی نیک و صالح تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیرے باپ نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی، ایک چھوٹی سی بچیا تیرے والد نے جنگل میں تیرے نام پر اللہ کے سپرد کی تھی، اس کی گردن پر اس نے فلاں مہر لگائی تھی، تو آج جنگل میں جا اور اپنے باپ کی وراثت اس بچیا کی صورت میں جو رب کے سپرد کی تھی اسے تلاش کر کے اپنے گھر میں لے آئے۔ بچہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے مرحوم والد نے ایک گائے کی بچیا تیرے سپرد کی تھی، میں اس کا بیٹا آج تیری بارگاہ سے وہ اپنی امانت لینے آیا ہوں، وہ میرے سپرد کر۔ جب اس بچے نے 3 بار یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ گائے صحت مند ہو چکی تھی، توانا اور جوان ہو چکی تھی، وہ خود چل کر اس بچے کے پاس آ گئی۔ بچے نے اس کی رسی سے پکڑا، اسے اپنے گھر میں لے آئے۔ گھر میں لایا، جب ماں نے دیکھا کہ گائے جوان ہو چکی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، بے عیب ہے اور بے داغ ہے، ماں نے کہا بیٹا اب گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسا کر اس گائے کو بازار لے جا اور اس کی قیمت لگا، اور تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں اس گائے کی قیمت بازار کے اندر 3 اشرفیاں ہیں۔ 3 اشرفیاں اس وقت کے 7.5 دینار بنتے تھے غالباً، 3 اشرفیاں ہیں، بازار میں جا اس کی قیمت لگا، اور جب کوئی خریدار تجھ سے یہ گائے خریدنے کے لیے آئے سودا کر لے تو سودا ہو جانے کے بعد سودا ڈن نہ کرنا، کنفرم نہ کرنا، اسے کہنا ڈن بعد میں کروں گا، پہلے میں اپنی والدہ سے جا کر اجازت لے کے آتا ہوں کہ اتنے میں گائے بیچوں کہ نہ بیچوں، یہ سودا ہو رہا ہے۔
وہ بچہ گائے کو لے کر بازار گیا گائے بیچنے کے لیے. جب بازار گیا تو ایک خریدار سامنے راستے میں ملا. اس خریدار نے بچے سے کہا گائے بڑی پیاری ہے, تندرست ہے, بے عیب اور بے داغ ہے, مجھے اچھی لگی ہے. بچے نے کہا تم نے خریدنی ہے؟ کہا خریدوں گا. قیمت کیا ہے؟ تو بچے نے بتایا اس کی قیمت 3 اشرفیاں ہیں. اس نے کہا میں لینے کے لیے تیار ہوں, میرے ساتھ سودا کر لو. بچے نے کہا ایک شرط ہے. بولا کیا شرط ہے؟ کہا سودا ڈن ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی اجازت لینا چاہتا ہوں اور ماں کو بتا کے آؤں گا, پھر آ کے تمہیں 3 اشرفیوں میں تمہارے ساتھ سودا کر لوں. اس خریدار نے بچے سے کہا تم ایسا کرو تم مجھ سے 6 اشرفیاں لے لو, اس گائے کی قیمت میں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں, 6 اشرفیاں لے لو, لیکن اپنی ماں کی اجازت لینے کے لیے ماں کے پاس نہ جاؤ. بچہ سمجھدار تھا. بچے نے کہا اگر تم مجھے گائے کے برابر سونا بھی دے دے تب بھی میں اپنی ماں کے حکم کے بغیر یہ گائے فروخت نہیں کروں, نہیں بیچوں گا جب تک ماں اجازت نہیں دے گی. ماں کے پاس چلا گیا, سارا ماجرا اپنی ماں کو جا کر سنایا. تو ماں نے کہا اچھا بیٹا یہ صورتحال ہے, تم جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, تم جا کر 6 اشرفیوں کے اندر وہ گائے فروخت کر دو. وہ آیا گائے فروخت کرنے کے لیے. وہ خریدار پھر راستے میں ملتا ہے اور خریدار سے کہتا ہے کہ 6 اشرفیاں اگر تم قیمت لگاتے ہو تو میں ماں کی اجازت کے ساتھ 6 اشرفیوں کی قیمت ڈن کرتا ہوں, کنفرم کرتا ہوں, سودا پختہ کر لیتا ہوں, تم خرید لو. اس خریدار نے کہا اب میں تمہارے گائے کی قیمت تمہیں 12 اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے 2 گنا تھی, اب 4 گنا. میں تمہیں 12 اشرفیاں تمہارے گائے کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے نہیں پوچھو, اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے نہیں جاؤ گے. میں 12 اشرفیوں میں تمہیں یہ گائے خریدنے کے لیے ابھی تیار ہوں. بچے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ماں کے حکم کے بغیر اور ماں کی اجازت کے بغیر یہ گائے فروخت کر دوں. بچہ پھر ماں کے پاس اجازت لینے کے لیے آ گیا کہ امی جان جو بندہ پہلے 6 اشرفیاں دے رہا تھا اب اسی خریدار نے اس گائے کی قیمت 12 اشرفیاں لگا دی. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے, بیچوں کہ نہ بیچوں, کیا معاملہ کروں؟ ماں نیک اور صالح تھی, سمجھدار تھی, ماں سمجھ گئی. ماں سمجھ گئی, کہا بیٹا یہ کوئی خریدار نہیں ہے, مجھے لگتا ہے رب کی بارگاہ سے کوئی فرشتہ آیا ہے اور آج تیرا اور میرا امتحان ہے. یہ تیرے مرحوم باپ کی جمع پونجی وراثت کی صورت میں تھی, تیرا باپ بڑا نیک تھا, شاید کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آج تیرا امتحان لینے آیا ہے. اے بیٹا جا اس خریدار کو جا کے مل اور اسے مل کر کہہ کہ تو ہمیں یہ بتا کہ ہم یہ گائے بیچے کہ نہ بیچے, اتنا بتا دے, اور ساتھ اسے یہ بھی پوچھ لے کہ تو اپنا پتہ بتا کہ تو کون ہے. بچہ گیا, اس نے جا کر پہلا سوال یہ کیا کہ خریدار بتا تو جو ہمیں کبھی 2 گنا کبھی 4 گنا قیمت دینے کے لیے تیار ہے, اس پورے علاقے میں بازار میں کوئی ایسا بندہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بتا تیرا پتہ کیا, تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں, مجھے رب کائنات نے تمہارے پاس بھیجا, میں انسانی شکل میں آیا ہوں. پھر بچے نے پوچھا بتاؤ میری ماں کہتی ہے گائے بیچے کہ نہ بیچے. اس فرشتے نے بتایا کہ تم گائے بیچو, لیکن گائے کو بھی اپنے پاس رکھو. پوچھا قیمت کیا ہوگی, کس کو بیچے؟ کہا اس گائے کی ضرورت بنی اسرائیل کو پڑے گی, ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اور رب نے انہیں گائے کی قربانی کا حکم دیا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال پوچھے, گائے کیسی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم پہ بتایا گائے نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو بلکہ جوان ہو.
انہوں نے پھر پوچھا رنگ کیسا ہو؟ تو رب نے بتایا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے میں اچھی اور پیاری لگے۔ پھر پوچھا صفت کیسی ہو؟ تو نے بتایا گیا محنت اور مشقت کے کام نہ آئی ہو، داغ دبا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بے عیب ہو۔ تو یہ ساری صفتیں تیری گائے کے اندر موجود ہیں۔ اے بیٹا اس گائے کو محفوظ رکھ، بنی اسرائیل کو ضرورت پڑے گی، اب بنی اسرائیل والے قوم والے مل کر گائے کی تلاش میں آئیں گے اور تیری گائے کو پسند کریں گے، اور تیری گائے میں یہ ساری صفتیں موجود ہوں گی، اور پھر تمہیں کہیں گے ہمارے ساتھ سودا کرو۔ اس بچے نے یہ بات بھی پوچھ لی، یہاں تک تو آپ نے نشاندہی کر دی، اب جاتے جاتے یہ بھی بتا جائیں کہ جب بنی اسرائیل والے وہ گائے خریدنے آئے تو ہم انہیں یہ گائے کتنے پیسوں میں بیچیں، اس کی قیمت کیا لگائیں؟ تو رب کے بھیجے ہوئے اس فرشتے نے کہا کہ جب اس کی قیمت کی بات ہو تو انہیں کہنا کہ یہ گائے اس کو ذبح کر کے اس کی جو کھال ہے اس کھال کو تم سونے سے بھر دو، اس کھال کو سونے سے بھرنا اس گائے کی قیمت ہے، اس گائے کی قیمت ہے کہ اس سے کم قیمت پہ تو نے راضی نہیں ہونا، اس کی کھال کو قوم والے مل کے سونے سے بھرے، اتنی بھاری قیمت لینی ہے۔ یہ پوری دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی، سب سے قیمتی گائے پوری دنیا کی، کہ جس کی کھال کو سونے سے بھرا گیا۔ چلتے چلتے وقت آیا، بنی اسرائیل والے گائے کو تلاش کرتے کرتے وہاں آ گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، کچھ بچے نے اپنی والدہ کے حکم پر گائے نہیں بیچی تھی، ماں کی خدمت کرتا رہا۔ انسان کے ہر عمل کا اجر انسان کو آخرت میں ملتا ہے، لیکن والدین کی خدمت ایک ایسی بات اور عمل ہے کہ والدین کی خدمت کا اجر رب کائنات اولاد کو اس دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اپنے والدین کی قدر کیا کرے، خدمت کیا کرے، جو وہ کہتے ہیں انہیں مان لیا کرے، ان کی تابعداری کیا کرے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی نیک بندہ صالح بندہ اپنا مال رب کے سپرد کر دے، کسی یتیم کا مال ہو تو رب کائنات یتیم سے بھی بڑا پیار فرماتا ہے، رب خود اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، رب اس کا مال اس تک پہنچا دیتا ہے۔ بچے کا مال اس تک پہنچایا گیا۔ بنی اسرائیل نے کئی طرح سوالات کیے، اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیے، دعا کریں دعا کریں، تو بنی اسرائیل نے اللہ پاک کی بارگاہ میں خود دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ ہمیں بتا دے کہ ہمارے مقتول کا قاتل کون ہے؟ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے۔ تو یاد رکھیں، بنی اسرائیل والے وہ قوم جتنی بھی نافرمان تھی، جتنے بھی برے افعال ان کے تھے، انبیاء کو انہوں نے تنگ کیا، لیکن اس بات کا علم و یقین ان کو بھی تھا کہ اگر ہم خود مانگیں گے رب سے، ہو سکتا ہماری دعا قبول نہ ہو، جب نبی کے وسیلے سے مانگا جائے گا رب ضرور عطا فرمائے گا، رب ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جہاں پر رب کے مقرب بندے موجود ہوں، نیک اور صالحین اولیاء انبیاء موجود ہوں، ان کی موجودگی میں پھر خود رب سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ ان کی دعا میں آمین کہنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کہ آپ نیک اور صالح ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور انبیاء کی دعا کو وسیلہ بنانے کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل والے گائے کو تلاش کرتے کرتے اس بچے تک آ گئے، سودا ہوا، بچے نے کہا گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر تمہارے سپرد کروں گا، لیکن گائے کی کھال کو تم نے سونے سے بھرنا ہے۔ پہلے تو قوم والے ششدر ہوئے، اتنا بڑا سونا ہم کہاں سے لائیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تمہیں لانا پڑے گا۔ انہوں نے زیورات اکٹھے کیے، سونا جمع کیا، سودا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری پر وہ گائے قوم کے سپرد کی گئی۔
گائے کو ذبح کیا گیا، کھال بھر کے سونا اس بچے کو دیا گیا، اس کا معاوضہ، بچہ لے کے چلا گیا۔ جب گائے ذبح ہو گئی، قوم والوں نے ذبح کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میری بارگاہ میں سوال لے کر آئے تھے کہ تمہارے مقتول کا قاتل کون ہے، اسے قتل کس نے کیا، اور اللہ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، تم نے اللہ کے حکم پر گائے ذبح کر دی ہے، اب اپنے ہاتھوں سے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لو، ایک ٹکڑا اٹھا کر جو سامنے میت پڑی ہے، مردہ ہے، مقتول ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردہ بندے کے جسم پہ جا کے مارو۔ اس قوم میں سے ایک شخص نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر جا کر اس مردہ بندے کی میت کے جسم پہ جا کر مارا، اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا، اسے جو ہی گوشت کا ٹکڑا لگا وہ مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، جس کا ذکر قرآن میں کیا، زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ جب زندہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے پوچھو کہ تمہیں قتل کس نے کیا تھا؟ جب پوچھا گیا تمہارا قاتل کون ہے، تمہیں قتل کس نے کیا تھا، تو وہ زندہ ہونے والا مقتول بولا کہ لوگوں میرا قاتل اور کوئی نہیں، یہ سامنے بیٹھا میرے چاچا کا بیٹا ہے جو میرے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا، حقیقت میں یہ خود میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بھی اظہار ہوا۔ یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی کر سکتے تھے، خود بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، خود بھی اسے گوشت کا ٹکڑا مار سکتے تھے، لیکن نہ خود ذبح کی نہ خود گوشت کا ٹکڑا مارا، یہ کام ان سے کروایا۔ اللہ تو نبی کی دعا پہ ہی مردہ زندہ کر دیتا، سارے کام ان سے کروائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خود کرتے، وہ ایسی نافرمان قوم تھی، وہ کہہ دیتی کہ یہ تو نبی نے جادو کیا، یہ تو جادوگر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا جادو نہیں، یہ میرا معجزہ ہے، رب جیسے چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، رب مردوں کو اٹھا سکتا ہے۔ آج بھی لمحہ فکریہ والی بات ہے جو سوشل میڈیا پر جگہ جگہ یہ بات وائرل ہو رہی ہے کہ بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا، لال گائے کو ذبح کیا جائے گا، اس کی قربانی کے بعد بیت المقدس گرا کر وہاں پر ایک عمارت اور ٹیمپل بنایا جائے گا۔ یہودی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ اول دن سے یہودی نہیں چاہتے کہ مسلمان کبھی خوش ہو، مسلمانوں کے مخالف اور دشمن رہے، اور یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب کو معلوم ہوگی کہ یہودیوں کے دو گروہ ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا یہ ماننا اور نظریہ ہے کہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر ایک ٹیمپل اور ہیکل اور ایک عمارت بنائی جائے گی، اس کے بنانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک عظیم ہستی تشریف لے آئے گی وہاں پر، اس کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک یہودیوں کے گروہ کا نظریہ یہ ہے، اور دوسرے گروہ کا نظریہ ہے کہ پہلے داؤد علیہ السلام کی قوم سے ایک عظیم ہستی آئے گی، پھر بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا، پھر ٹیمپل بنے گا، اور پھر اس کے بعد علامات قیامت کا اظہار شروع ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے اسرائیل کے اندر ایک ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ قائم کیا، اس ادارے میں انہوں نے کئی سالوں ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس فیصلے پہ آ کے رک گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے بیت المقدس کو شہید کیا جائے، معاذ اللہ قبلہ اول کو منہدم کیا جائے، وہاں پر ایک ٹیمپل بنایا جائے، پھر ٹیمپل کے بعد داؤد علیہ السلام کی نسل سے عظیم ہستی تشریف لائے گی۔ انہوں نے اس منصوبے کو تشکیل دینے کے لیے جو علامات و نشانیاں ظاہر کی، یہودیوں کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ بیت المقدس کو شہید کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اسے شہید اور منہدم وہی کرے گا جو بیت المقدس کی چار دیواری اور اطراف میں دیوار ہے، جو شخص اس دیوار کو کراس کرے گا، اس کے اندر سے گزر جائے گا، اور بیت المقدس کی دیوار کو کراس کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کو جلا کر اس کی راکھ اس کے جسم پر لگائی جائے۔ جس بندے کے جسم پر راکھ لگے گی وہ بیت المقدس کی دیوار کو کراس کرے گا، اور وہی بیت المقدس کو شہید کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شہید نہیں کر سکتا۔ اس نظریے کے ساتھ انہوں نے کہا وہ جو گائے ذبح ہوگی وہ 5 یا 10 گائے ہوگی، ان کی کتب میں یہ علامات ہیں، 5 یا 10 گائے ہوگی اور لال اور ریڈ کلر کی گائے ہوگی، ان کے جسم پر ایک بھی بال سفید نہیں ہوگا، مکمل سر سے پاؤں تک لال ہوگی۔ انہیں بیت المقدس کی سرزمین میں ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال، گوشت اور گوبر کو جلا دیا جائے گا۔ جلا کر جو راکھ بنے گی، راکھ کو پانی میں ڈبویا جائے گا۔ اس پانی کے ساتھ یہودیوں کے چند علماء آ کر غسل کریں گے، وہ راکھ ان کے سر میں بھی پڑے گی، جسم پر بھی لگے گی، جس سے یہودیوں کے علماء پاک ہو جائیں گے، ان کے گناہ دھل جائیں گے، وہ صاف اور شفاف ہو جائیں گے، پھر وہ دیوار بیت المقدس کو کراس کرنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ دیوار کراس کریں گے اور جا کر بیت المقدس کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں ابھی جو سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس سے 5 یا 10 گائے ریڈ کلر کی لا کر بیت المقدس کے بالمقابل سامنے کوہ زیتون پر ان کے مذبح گاہ ذبح خانہ میں ٹھہرا دی ہے۔ انہیں عنقریب وہ ذبح کرنے والے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر گائے ذبح کی تھی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، ان کا مقتول زندہ ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ مل گیا تھا۔ آج ہمیں بھی لاکھوں پیچیدگیاں اور مسائل ہیں، آج ہم بھی گائے کو ذبح کر کے بیت المقدس کو معاذ اللہ شہید کریں گے تو ہمارے بھی تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان بدبختوں کو، نادانوں کو، درندوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کرنے سے جو بنی اسرائیل کا مسئلہ حل ہوا تھا وہ صرف گائے کے ذبح کرنے سے حل نہیں ہوا تھا۔ یہ آج اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ گائے کے ذبح کرنے سے وقت حل نہیں ہوا، وہ مسئلہ تو اللہ کے نبی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں نہ جانے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی بار جانا پڑا اور کتنے سوال کرنے پڑے۔ اتنے سوالات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذبح کے ذریعے ان کا مسئلہ حل کروایا تھا۔ تو مسئلہ تو حل ہوا تھا نبی کی بارگاہ میں جانے سے، نبی کی چوکھٹ پہ جانے سے اور نبی کی بات ماننے سے، تعلیم لینے سے۔ اگر آج تم بھی اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مسئلے گائے ذبح کرنے سے حل نہیں ہوں گے، لال کرو چاہے کالی ذبح کرو، تمہارے مسئلے بیت المقدس کو گرانے سے حل نہیں ہوں گے، تمہارے مسئلے جب بھی حل ہوں گے یا نبی کے دربار سے ہوں گے یا ولی کے دربار سے ہوں گے۔ آج نبی موجود نہیں، کسی نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور کسی ولی کے دربار میں چلے جاؤ، کسی صالح اور نیک اور متقی کی تعلیم لے لو، اللہ کی قسم جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہاں پر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے مسئلے حل کر لیے گئے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق تو یاد رکھیں ظلم ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ مسجد بیت المقدس وہ تاریخی مسجد ہے جس کو ایک اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ روح زمین کی کسی مسجد کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو اعزاز بیت المقدس کو حاصل ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ہر نبی نے ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھی، بیت المقدس فقط وہ اکیلی مسجد ہے، اور یہ اعزاز بیت المقدس کے حصے میں ہے کہ اس مسجد میں اللہ کے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھی، جس مسجد میں ہر نبی کے قدم اور نالین لگے ہیں، جس نبی نے، جس جگہ نے ہر نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد سے میرے مصطفیٰ کو معراج ہوا، آقا معراج کے لیے گئے۔ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد سے میرے آقا نماز فرض گانا کا تحفہ لینے رب کی بارگاہ میں گئے۔
یہ وہی مسجد ہے جس مسجد سے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے امام الانبیاء ہونے کا لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے احاطے میں گرد و نواح میں سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں، جو آرام گاہ انبیاء ہے۔ اس مسجد کو گرا کر کسی کا مسئلہ حل ہو جائے اور کسی کو سکون مل جائے، ہو نہیں سکتا۔ ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، یہ درندگی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا تو جو رب ابابیلوں کو بھیج کر ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، اپنے گھر کعبہ اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا بیت المقدس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ اپنے گھر قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کے دفاع کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔